پاکستان کا اور جو عمران خان کا دشمن ہے وہ بہت ہی حقیر اور کمذات انسان ہے. وہ موڈی کا دوست ہے. اس نے آج تک اپنے منہ سے موڈی کا لفظ نہیں نکالا. وہ بار بار بولتا ہے پاک بھارت کشیدگی. اس میں ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کے اصلی دشمنوں کا نام لے, لیکن عمران خان کو اس نے آئسولیشن میں کر دیا. کوشش کی, کامیاب وہ نہیں ہو سکتے. آپ کو یاد ہے جس بندے نے, جس بدبخت نے عمران خان پہ فائرنگ کی تھی وزیر آباد میں, یاد ہے آپ کو؟ اس کو ویڈیو لنک کی فیسلٹی دی گئی تھی کیونکہ اس کو خطرہ ہے اس کو کوئی مار نہ دے. کون مارتا اس حقیر کیڑے کو؟ اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی آواز سنے, اس کی کوئی شکل دیکھے. اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان, دنیا کے تمام مسلمان ممالک کا گلوبل لیڈر, جس کے لیے فلسطین بھی تڑپ رہا ہے, جس کے لیے ایران بھی آواز اٹھا رہا ہے, اس آدمی کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو لنک بھی نہ ملے. ایک ان کی تصویر یاد ہے, وہ لیک ہوئی تھی بلو ٹی شرٹ میں, لوگوں کی جانیں نکل گئی تھی. ہمارا اس وقت جو عمران خان کو اور پاکستان کا مشترکہ دشمن ہے وہ حقیر بھی ہے, کمذات بھی ہے, ڈرپوک بھی ہے, اور پاکستان کو کسی بھی نقصان سے بچانے کے قابل نہیں ہے. میں دیکھتی ہوں کہ اس رزلٹ کیا نکلتا ہے. بڑی بڑی باتیں تو ہم بہت سنتے ہیں, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح زیادہ تر عدالتوں نے گھٹنے ٹیک دیے. اس لیے زیرو ایکسپیکٹیشن. ہاں, اگر کوئی جج اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں اتنا غیرتی ہو, آئین کی پاسداری کرتا ہو, قانون کی پاسداری کرتا ہو, اور وہ انسان عمران خان کو انصاف دے, ہمیں ریلیف نہیں چاہیے, وہ بے گناہ ہے. اگر وہ ریلیف دے سکتا ہے شاباش, اس کی ساری عمر ہسٹری میں جے ہوگی. دیکھیں اس وقت تو کچھ اسٹریٹجی اول تو بنی ہے, مجھے پتہ نہیں ہے, وہ تو ہماری جو نیگوشیٹنگ کمیٹی ہے, جنید اکبر ہو گئے, باقی جو صوبائی صدر ہیں وہ لوگ بنائیں گے, اور جو وہ ہوگی. لیکن دیکھیں ہم قانون کے دائرے کے اندر رہ کے وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا. ان لوگوں نے تو چراغ سے سنائپر منگا کے 26 نومبر کے سر پہ ہمارے لوگوں کے سروں میں سوراخ کیے تھے. ہم اس سے بھی نہیں ڈرے. ابھی بھی میں نے دیکھا کہ جو لوگ جیلوں سے نکلتے ہیں وہ سیدھا واپس پہنچتے ہیں اور ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ہائی کورٹ کے باہر پروٹیسٹ ہوتی ہے تو صرف ٹکٹ ہولڈر, ایم این اے, ایم پی ایف, سینیٹر کو بولا جاتا ہے کہ آپ آئیں گے, کیونکہ وہ ہائی کورٹ ہے. ورکر وہاں پہ بھی پہنچ جاتا ہے. تو آپ پی ٹی آئی کے ورکر کو مس انڈر اسٹیمیٹ یا انڈر اسٹیمیٹ مت کریں. یہ مریم نواز کا بریانی والا بندہ نہیں ہے, نہ پیپل پارٹی کا کہ 1000 روپے دے دو. یہ ورکر ہے, جان کی بازی کھیل کے آتا ہے. ڈونٹ یو وری, ہماری جو بھی اسٹریٹجی ہوگی ان چوروں کی طرح ہم نہیں ہیں, ہم کھل کے بات کرتے ہیں. 2-3 باتیں. آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب کی بہنوں کو منع کیا گیا تھا, ان کو خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا. تمام ایم این ایز گئے, ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ وہاں ہوتا تھا ڈیالہ کے سامنے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک دن ہم تمام ایم این ایز گئے, تقریباً 76-72 ایم این ایز تھے, ٹھیک ٹھاک مارے کھائیں, زمین پہ کھینچا. ہمارے منسٹر صاحب ہیں سہیل افریدی, اس کو مارا گیا. زلیخا مندوخیل کے ہاتھ کو تکلیف ہوئی. اسی طرح چنگیز صاحب ہمارے, چنگیز کاکڑ, اسی طرح ذوالفقار, اتنے سارے ایم این اوز کو ڈڈوں سے ایس ایچ اوز نے, پولیس نے مارا. لیکن ہم ڈھیٹ ہو گئے اور خان صاحب کی 2 بہنوں کو ان سے ملاقات کی اجازت دی, اور اگلی دفعہ خان صاحب کی 3 بہنیں ان سے ملی. الحمدللہ ایم این اے, ایم پی اے جب نکلتا ہے رزلٹ آتا ہے. اب رہی بات کہ پچھلے کچھ 1 ہفتے 2 ہفتے سے نہیں ملنے جا رہے. ہمیں تو یہ سنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں پی ٹی آئی سے جو کرنیل ان کو ملنے دیتا ہے خان سے, اور کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے. بجٹ کی کچھ باتیں ابھی نکلی ہیں, مائنز اینڈ منرلز کی نکلی ہیں. لیکن دیکھیں جہاں تک ملک گیر احتجاج کی ذمہ داری ہے وہ سلمان راجہ صاحب اور عمر ایوب کو, وہ کل کہیں وہ آج کے پورا پاکستان نکلے گا. اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. جس سیکنڈ اعلان ہوگا لوگ نکلیں گے. میں نے پہلے دن بھی بتا دیا تھا کہ او آئی سی کو اپنی ساری اہل تشیع, اہل سنہ والی ڈرامہ بازی سائٹ پہ رکھنی ہوگی, اور ایک مسلمان ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ایک بے گناہ مسلم ملک جس پہ ایک جلاد, ایک جانور, ایک مسلمان نسل کش دشمن اسرائیل ان پہ براجمان ہوا ہے. پارلیمان میں ایک جوائنٹ ریزولوشن اس دن پاس ہوئی. سعودی نے بھی ایران کے حق میں بات کر دی ہے. تو اگر سعودی نے بات کر دی, آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت اب وہ حالات, اور شکر الحمدللہ ہم تو 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں ایران فلسطین ایک اپنا دفاع نہیں کر سکتا, لیکن تمام مسلمانوں کو غیرت کرنی ہوگی, اور تمام مسلمانوں کو اس تکلیف میں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, فلسطین کے ساتھ, سیریا کے ساتھ, لبنان کے ساتھ. شیعہ سنی مسائل اللہ خود حل کرے گا, وہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے.